بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا راز ایک ایسا موضوع ہے جو اسلامی تاریخ اور روایات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ انبیاء کی قبریں ہمیشہ سے ہی مقدس اور خاص اہمیت کی حامل رہی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ جو حیرت انگیز کہانی جڑی ہوئی ہے وہ ایک الگ ہی دلچسپی رکھتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی زندگی کی مشکلات، کامیابیاں اور ان کا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اس راز کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ آپ کو حسن و جمال کا ایک اعلیٰ نمونہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید نے آپ کے حسن کی تعریف احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کے طور پر کی ہے۔ آپ کی زندگی آزمائشوں اور صبر سے بھرپور تھی۔ آپ کو بھائیوں کی طرف سے حسد کا سامنا کرنا پڑا، کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر فروخت کیا گیا اور پھر مصر کے بادشاہ کے محل میں پہنچے جہاں آپ کو ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا جو آپ کے مصر کے خزانے کے وزیر بننے کا ذریعہ بنا۔ آپ نے قحط کے دوران نہ صرف اپنے خاندان کو بچایا بلکہ پوری قوم کی خدمت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور تدفین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک طویل اور باوقار زندگی گزاری۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مصر میں دفن کیا گیا۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنے خاندان سے یہ درخواست کی تھی کہ جب وہ مصر سے نکلیں تو آپ کے جسد خاکی کو ساتھ لے جائیں اور اپنے آبائی وطن کنعان میں دفن کریں۔ حضرت یوسف کی قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کا جواب ہمیں تاریخی روایات اور اسلامی حوالوں میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ فرعون کی سختیوں سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا حکم دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو یاد کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جسد خاکی کو مصر سے باہر لے جایا جائے اور ان کے آبائی وطن میں دفن کیا جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ ان کے تابوت کو نکال کر اپنے ساتھ لے جایا جا سکے۔ قبر کے مقام کی تلاش۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا صحیح مقام بنی اسرائیل کے لیے واضح نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قبر کی نشاندہی کریں۔ ایک بزرگ خاتون جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کی تھیں نے ان کی قبر کا مقام بتایا اور اس شرط پر کہ ان کی کوئی خواہش پوری کی جائے قبر کی نشاندہی کی۔ قبر کا کھلنا اور معجزاتی واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولنے کے دوران ایک معجزاتی واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق ان کے جسم مبارک کو وقت کی گردش نے نقصان نہیں پہنچایا تھا اور وہ اسی حالت میں تھے جیسے ان کی تدفین کے وقت تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واضح نشان تھا جو انبیاء کی پاکیزگی اور ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولنے کے واقعے سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ اور وصیت کی اہمیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بنی اسرائیل کو نصیحت کی کہ وہ ان کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس سے ہمیں وصیت کی اہمیت کا سبق ملتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی عظمت اور احترام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معجزاتی طور پر محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام عطا کیا ہے۔
نمبر 3، دعا کی طاقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی رہنمائی کی۔ یہ واقعہ دعا کی اہمیت اور اللہ کی مدد پر یقین کا درس دیتا ہے۔ نمبر 4، اتحاد اور رہنمائی کا سبق۔ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ان کا تعلق یہ ظاہر کرتا ہے کہ رہنما کا کردار قوم کو متحد رکھنے میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی روایات کی روشنی میں، اسلامی روایات اور احادیث میں انبیاء کے اجسام کے محفوظ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک خاص منظر ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انبیاء کی عزت و احترام اللہ کے نزدیک کس قدر اہم ہے۔ تاریخی حوالوں کی تصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولنے کے واقعے کے بارے میں مختلف تاریخی حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ واقعہ تورات اور قرآن دونوں میں بالواسطہ طور پر ذکر ہوا ہے۔ تورات میں بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ملتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو حکمت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض کے مطابق آپ کی قبر موجودہ فلسطین کے علاقے نابلس میں واقع ہے، جبکہ کچھ دیگر روایات مصر یا کنعان کے کسی مقام کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ اختلاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس مقدس مقام کی صحیح نشاندہی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نتیجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا راز اور اس کے ساتھ جڑے واقعات ہمیں نہ صرف انبیاء کی عزت و عظمت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے معجزات پر بھی یقین مضبوط کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، حکمت اور اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قبر کے ساتھ جڑے اس راز کو سمجھنا ہماری روحانی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔